قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، سب سے پہلے اللہ کی رحمتوں، برکتوں، بخشش والے مہینے میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھنا۔ اللہ چاروں طرف جنگ ہی جنگ ہے، اللہ ہمارے ملک کو اور اس کی حفاظت کرنے والوں کو سلامت رکھنا۔ اللہ ہمارے ہمسایوں کو ہدایت نصیب فرما دے، خود بھی امن سے رہیں اور ہمیں بھی امن سے رہنے دیں۔ یا اللہ ایسا امن والا معاہدہ فرما دے۔ دونوں طرف مسلمان ہیں، غلط فہمیاں ہوں گی کچھ، دونوں طرف مرنے والے مسلمان ہیں، وہ بھی کہیں گے شہید، یہ بھی کہیں گے شہید، تو مر کون رہا ہے پھر؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ امن کو بحال کر دے، اللہ طرفین میں امن کو بحال کر دے، اللہ جن کو تھوڑی غلط فہمی ہے اللہ ان کو سمجھ دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اور پھر اس رمضان میں اللہ جو ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اپنی رحمت سے قبول کر لے، اللہ ہمیں گناہوں کی بخشش دے دے، اللہ اپنی نعمتوں والی جنت عطا فرما دے، اللہ اپنا عذاب والی جیل جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، رمضان آتا ہے تو رمضان میں ایک اہم کام زکوٰۃ بھی ہوتی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ زکوٰۃ ہے کیا؟ پوری دنیا کے بڑے بڑے معیشت دان، بڑے بڑے ممالک غربت ختم کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ یورپ دیکھ لیں، کینیڈا دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، فرانس دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک بڑا اچھا معاشرہ تشکیل دیا ہے، لوگوں کو سہولتیں ہیں، اور واقعتاً ایسی سہولتیں ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بوڑھے ہیں بغیر کوئی کمائی کیے گھر بیٹھ کے ان کو میڈیکل مل رہا ہے، ڈاکٹر خود ان کو ٹائم دیتے ہیں، ہسپتال کی ایمبولنس لے کر جاتی ہے، چیک اپ کرتی ہے، دوائیاں دیتی ہے، گھر چھوڑ کے آتی ہے۔ بچوں کا علاج ہو رہا ہے، بوڑھوں کا ہو رہا ہے، عورتوں کا ہو رہا ہے، اور اگر بوڑھا ریٹائر ہو گیا تو گھر بیٹھے اس کو اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ وہ عزت کے ساتھ زندگی جی سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو انہوں نے نوجوانوں پر اتنے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں کہ جو یورپ چلا گیا، امریکہ چلا گیا، کینیڈا چلا گیا، اس کی جوانی ان کی مشینوں کی نظر ہو جاتی ہے، واپس نہیں آتا۔ کبھی کوئی دیکھا کہ نوجوان پیسے کما کے واپس آ گیا ہو؟ نہیں، وہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہیں مر کھپ جاتے ہیں، واپس آنے کا چانس ہی نہیں ملتا۔ ٹیکس دے دے کر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام نے ایک خوبصورت نظام دیا تھا زکوٰۃ کا۔ ٹیکس لینے والوں نے 50% تک ٹیکس لگائے ہوئے ہیں۔ آپ 1000 کماؤ، 500 گورنمنٹ کا ہے، 500 آپ کا ہے، اسی 500 میں سے وہ پھر آپ کو سہولتیں دیتے ہیں۔ یہ ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ جو آپ سے ٹیکس لیتے ہیں اس سے پھر سہولتیں بھی دیتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ایک ایسا نظام بنایا تھا جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ سال کے بعد 2.5% چھوٹا سا پیس لیتے ہیں، اور خوشحالی کتنی ہے۔ عمر فاروق کے دور میں بوڑھوں کے وظیفے بھی تھے، دودھ پلانے والی ماؤں کے وظیفے بھی تھے، جو بچہ دنیا میں آ گیا ہے اس کا وظیفہ بھی ہے، اور جتنے مجاہدین جہاد کرنے جاتے ہیں ان کا وظیفہ بھی ہے، اور جو اب جانے کے قابل نہیں ہے ان کا وظیفہ بھی ہے۔ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی وظیفہ مل رہا ہے۔ حتیٰ کہ غیر مسلموں کو دیکھا کہ ان کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ اے جی یہ سالانہ ٹیکس نہیں دے سکے، تو کہا نہیں یہ ناانصافی ہے، یہ جوانی میں ٹیکس دیتے رہے ہیں، اب بوڑھے ہو گئے نہیں کما سکے، اب ہم ان کو دیں گے۔ ان غیر مسلموں کا بھی وظیفہ لگا دیا۔ تو ایسی شریعت، ایسا دین، ایسا مذہب دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا جو آپ سے لیتا بہت تھوڑا ہے اور آپ کو دینے میں، عطا کرنے میں سب سے آگے ہے۔ اور دنیا میں کہیں بھی، جس ملک میں بھی زکوٰۃ کا نظام نافذ ہے وہاں پر ٹیکس فری ہے۔ کویت دیکھ لیں، سعودی عرب دیکھ لیں،
غیر ملکیوں پر لگائے ہوئے ہیں لیکن اپنی عوام ان کی فری ہے۔ اور وطن عزیز میں ماشاءاللہ اتنے ٹیکس ہیں کہ غریب آدمی کو نچوڑ لو کچھ نہ بچے اس کے پلے۔ ٹریفک پولیس کو ایک پلان دیا تھا کہ آپ نے 20 کے 25 ارب روپے سال میں اکٹھے کر کے دینے ہیں ہمیں چلانوں کی مد میں۔ وہ ماشاءاللہ پولیس بہادر نے 3 مہینے جی پورا کرتا ہے کہ لو جناب 25 ارب دی کیڑی گل ہے۔ تو غریب کو نچوڑنے کے نظام تو پوری دنیا میں ہے، غریب کو دینے کے نظام اللہ رب العزت نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، مومن وہ ہیں، مسلمان وہ ہیں کہ جن کو ہم زمین میں غلبہ دیں، ان کو اللہ حکومت دے دے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا نظام قائم کریں گے۔ ہر بندہ نماز پڑھے، چھوٹا بڑا جوان سب نماز پڑھے، نماز کی ترغیب دلائیں۔ ہارون الرشید کے دور میں ہارون الرشید نے ایک الگ کی محکمہ بنا دیا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ جناب جو بچہ حفظ کرے گا اس کو میں اتنے 1000 درہم دوں گا، جو بچہ حدیث کی کتاب یاد کرے گا میں اس کو اتنے 1000 درہم دوں گا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہارون الرشید کے دور میں ہر گھر میں محدث اور ہر گھر میں حافظ قرآن موجود تھے۔ جدھر دیکھو حافظ، جدھر دیکھو حافظ، جدھر دیکھو حافظ۔ خزانہ مک گیا نہیں، ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہارون الرشید کا دور آپ پڑھ کے دیکھیں کہ وہاں پیسے کی قلت ہی کوئی نہیں، پانی کی طرح بہا رہے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ تو اللہ حکمرانی دے تو پہلا کام نظام نماز کا، اور دوسرا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینے کا نظام وہ قائم کرتے ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکر، خود بھی برائیوں سے بچتے ہیں اور قوم کو بھی برائیوں سے روکتے ہیں، نیکی خود بھی کرتے ہیں اور قوم کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان حکمران کے کرنے کے کام۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے۔ شراب کی سپلائی اوئے ہوئے ہوئے انٹرنیشنل اب تو ایکسپورٹ بھی ہونی شروع ہو گئی پاکستان کی شراب۔ پہلے تو ہم منگواتے ہی تھے، اب ہم باہر بھی بیچنے لگ گئے۔ گردوارے ہم نے بنا دیے، لیکن ایک مسجد بنانے کے لیے آپ کو NOC نہیں ملتا۔ نئی مسجد بنانی ہو کسی پوش کالونی میں بنا کے دکھائیں، ہم پچھلے 5 سال سے ٹکرے مارے نہیں بننے دے رہے۔ مسجد مشکل ہے، مندر اور گردوارہ بنانا آسان ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو یہ زکوٰۃ کا نظام اگر دنیا میں قائم ہو جائے، دنیا میں نہیں آپ اپنے علاقے میں قائم کر کے دیکھ لیں، زکوٰۃ کے نظام سے ایسی اللہ برکت دے گا، ایسی لہریں بحریں ہو جائیں گی کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ لاہور میں ایک درویش نے نظام قائم کیا تھا، چھوٹے سے علاقے سمن آباد کے اندر۔ سمن آباد ابھی اتنا ڈیولپ نہیں تھا جتنا آج ہے، یہ آج سے 30 سال 35 سال پہلے کی بات ہے۔ کچھ کوٹھیاں تھیں اور کوٹھیوں کے باہر کچھ جھونپڑیاں تھیں۔ زکوٰۃ کا نظام کیا کیا کہ کوٹھیوں والوں کو جا کر کہا کہ بھائی جان زکوٰۃ کا تھوڑا سا حصہ ہمیں دے دیں، ہم غریب بچوں کو پڑھائیں گے، ان کو وظیفہ دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جھونپڑیوں والوں کو کہا جا کر کہ جدھر جدھر بچے بھیجتے ہو، جتنے پیسے وہ کما کے لاتے ہیں وہ ہم سے لے لو، بچے ہمیں دے دو، ہم بچوں کو پڑھائیں گے، بچوں کو وردی دیں گے، بچوں کو کتابیں دیں گے اور دوپہر کا کھانا بھی دیں گے۔ اسکول بنا دیا، مسجد بنا دی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان چند کوٹھیوں سے جو زکوٰۃ ملی، سارا سال بچوں کو کھانا بھی دیا ہے، کتابیں بھی دی ہیں، کپڑے بھی دیے ہیں، اور ان کے والدین کو جتنی وہ تنخواہ کما کے لاتے تھے ورکشاپوں سے وہ بھی دی ہے۔ اس کے باوجود زکوٰۃ بچ گئی، ختم نہیں ہوئی، بچ گئی۔ اور پاکستان کے ایک مشہور صحافی ہمارے پاس پیغام ٹی وی آئے، وہ کہنے لگے حساب لگاؤ ذرا، کیلکولیٹر کڈو ہاں، ہر پوش کالونی، ماڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، ڈیفینس، فلاں 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 فلاں، لاہور میں تو کالونیاں اس طرح اگیاں نے جی کھمبیاں اگدیاں نے بارشیں۔ کہنے لگا حساب لگاؤ خاں، اگر گورنمنٹ سارے ٹیکس ختم کر دے، کوئی ٹیکس نہ لے، نہ ان سے سیل ٹیکس لے، نہ ویلتھ ٹیکس لے، نہ ود ہولڈنگ ٹیکس لے، وہ ٹیکسوں کے نام اتنے ہیں کہ وہ یاد کرنے مشکل ہو گئے، سارے ٹیکس ختم کر کے جو بڑی بڑی کوٹھیوں والے ہیں جن کے گھروں میں گراج میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، جو یورپ کے 10 ویزے وزٹ کرتے ہیں سال میں،
جن کے جہازوں کے صرف 20-20 25-25 ہیں، ان سے صرف 10,000 روپیہ سالانہ لے لے، یک مشت، سارے ٹیکس معاف، کچھ نہ لے۔ تو ذرا کیلکولیٹر نکالیں اور وہ زکوٰۃ دینے والے نکالیں کتنے ہیں ان کوٹھیوں میں، تو کیلکولیٹر کی بس ہو جاتی ہے اور وہ زکوٰۃ کے پیسے پورے نہیں ہوتے۔ اتنی دولت کٹھی ہو سکتی ہے، لیکن نہ ایمانداری سے ہم نے کٹھی کرنی، نہ ہم نے ایمانداری سے خرچ کرنی۔ اگر کٹھی ہو ہی جائے تو وہ باگڑ بلے کھا جاتے ہیں، تو وہ سارا نظام پھر وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ تو اللہ کا نظام بہترین ہے کہ زکوٰۃ لو، باقی مسلمان پر کوئی ٹیکس نہیں۔ مسلمان حکومت ہو تو مسلمانوں پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، اللہ یہ کوئی ایمرجنسی صورت، کوئی قحط پڑ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی آفت آ گئی، ایمرجنسی میں کچھ عوام سے لینا پڑے تو عوام سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، وگرنہ کوئی ٹیکس اسلام میں مسلمانوں پر نہیں ہے سوائے زکوٰۃ کے، اور وہ بھی سال کے بعد، اور وہ بھی آپ کی آمدن پر نہیں، وہ بھی آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ پر نہیں۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ آپ کی بچت پر، ایسی بچت جو آپ کی تجوری میں، آپ کے بینک لاکر میں سارا سال پڑی رہے، خرچ نہیں ہوئی، بچ گئی ہے، اس پر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ دے دو بس۔ جو آپ نے خرچ کر لیا کر لیا۔ ایک بندہ کروڑوں روپے کماتا ہے اور سال کے اینڈ پر اس کے اکاؤنٹ میں صرف چند لاکھ پڑے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اربوں روپے کمانے والا جتنے خرچ کرتا ہے تو اربوں کے اربوں خرچ کر دیے ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جس کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ پڑا ہے اور اس نے سارا سال خرچ نہیں کیا، اس پر زکوٰۃ ہے کہ بچت ہے تمہاری۔ تو بچت پر زکوٰۃ ہے، اس کو اپنی ایمانداری سے خوشی سے دیں تو اللہ بہت برکت دے گا۔ جیسے ابھی میں بتاتا ہوں کہ کیسے برکتیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے ڈر جائیں، زکوٰۃ میں ہیلے اور بہانے نہیں ڈھونڈیں، زکوٰۃ دیتے وقت ٹال مٹول نہیں کریں، زکوٰۃ سے بھاگنے کی کوشش نہیں کریں۔ مثلا اچھا خاصا تاجر آدمی ہے، کما بھی رہا ہے، دکان بھی ہے، گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لیکن کاروباری قرضہ ہے اس پر، زکوٰۃ دے کہ نہ؟ ہاں جی، کاروبار اپنا ہے، دکان ہے، مکان بھی اپنا ہے، کما رہا ہے، لیکن قرضہ چڑھ گیا جی اس سال، زکوٰۃ دے کہ لے؟ زکوٰۃ نہ دے کیونکہ اس پر قرضہ ہے، جو اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ مائنس کرے تو کچھ نہیں بچتا، ٹھیک ہے زکوٰۃ نہ دے تو کیا دوسروں سے زکوٰۃ لینی شروع کر دے؟ اس طرح تو دنیا کی ہر کمپنی مقروض ہے۔ دنیا کا امیر ترین امریکہ ملک وہ اتنے خربوں کا مقروض ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ تو مقروض ہونا صرف زکوٰۃ لینے کے لیے حقدار نہیں بنا دیتا، پہلے اپنے وسائل بھی دیکھیں کہ میرے اللہ نے دیا کیا ہے۔ زکوٰۃ سے بھاگنے اور زکوٰۃ کھانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ بیٹی پوچھتی ہے کہ کیا میں اپنے مقروض اور غریب والدین کو زکوٰۃ دے دوں، یعنی گھر دی گھر ہی رہ جائے۔ مقروض نہیں ہے لیکن غریب ہے جی، کون ہے؟ میرا بیٹا۔ بیٹا غریب ہے تو کیا میں بیٹے کو زکوٰۃ دے دوں؟ ابو پوچھ رہے ہیں، اماں پوچھ رہی ہے، تو یہ اماں اور ابو چائنا سے آئے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے یہ اپنی۔ تمہارے پاس دولت ہے تو کتنے لے کے جانی جی بابا جی؟ پتر نو دیو، پتر کو کاروبار کرے، کو کمائے لے آ کر آپ کو بھی کھلائے۔ تو جب زکوٰۃ ہی سال بعد دینی ہے اور وہ بھی بیٹے کو ہی، کھانے کا بہانہ ہے کہ گھر دی گھر ہی رہ جائے، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس طرح کی ہیرا پھیریوں سے بچ جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو اربوں خربوں کو زیرو بنتے ٹائم نہیں لگتا، اور زیرو سے اٹھنے والے زکوٰۃ کی برکت سے کروڑوں اربوں میں کھیل رہے ہیں، اللہ برکتیں دے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کن کو دینی ہے؟ اللہ نے خود 8 قسم کے لوگ بیان کیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔
اللہ نے 8 قسم کے لوگ بیان خود کیے ہیں جن کو زکوٰۃ دینی۔ سب سے پہلے فقیر۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے گھر میں کھانے کی پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، کمائی کا ذریعہ بھی کوئی نہیں اور گھر میں کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بندے گواہی دے دیں کہ اس کے گھر میں فاقے ہیں، ہمسائے ایماندار، کہ واقعی اس کے گھر میں فاقے ہیں، وہ زکوٰۃ لوگوں سے لے سکتا ہے۔ مسکین وہ ہے جو کماتا ہے لیکن بیوی بچے ہیں، وہ کمائی اتنی سی ہے، تھوڑی سی، 15-20 ہزار کی تنخواہ، 30 ہزار کی تنخواہ، 40 ہزار کی تنخواہ پوری نہیں ہوتی، وہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے مدد لے سکتا ہے۔ والعاملین علیہا، اور حکومت جو کارندے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کرے ان کی تنخواہیں بھی اسی زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہیں۔ اور چوتھی والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے غیر مسلم جس کی آپ سمجھیں کہ اس کو تھوڑے بہت پیسے دیں گے تو یہ مسلمان ہو ہی جانا ہے، یہ مسلمانوں نے گلاں بڑیاں دھیان نہ سندا، یہ مسئلے پوچھدا اج کل، انہوں عید تے کو گفٹ دیو، عیدوں بعد انہیں مسلمان ہو ہی جانا ہے۔ ایسے بندے کا دل رکھنے کے لیے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ جو غیر مسلم مسلمان ہو گیا ہے، ساری برادری نے بائیکاٹ کر دیا کہ چل تو ساری برادری جو باہر نکل جا، اب وہ مسلمانوں کا محتاج ہے، مسلمانوں کا بھائی ہے، اس کو زکوٰۃ، اس کو گھر بنا کر دے دیں، اس کو کاروبار شروع کرا دیں، اس کا چلنا پھرنا، اس کا کھانا پینا پورا کر دیں، زکوٰۃ میں سے ہو سکتا ہے۔ تیسرا وہ غیر مسلم جو کوئی بڑے عہدے پر ہو، کوئی افسر ہے اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 5ویں نمبر پر غلام آزاد کرنا، اور 6 نمبر پر چٹی بھرنا، تاوان بھرنا۔ کوئی غریب آدمی مقروض تھا، آپ نے اس کی ذمہ داری لے لی کہ میرے ذمہ ہے جی اس کا قرضہ میں دوں گا، پھر کوشش بھی کی، ہمت بھی کی اس قرضے کو ادا کرنے کی، لیکن آپ تھک گئے، قرضہ پورا نہیں ہو سکا، تو مسلمانوں سے زکوٰۃ لے کر آپ اس کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مطلب بھی بالکل نہیں ہے جس طرح کہ آج خون سفید ہو گئے ہیں، والد کے جنازے پر کھڑے ہو کر بیٹے بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جی قرض میرے ذمے ہے، اور جنازے کے بعد ہی فوراً کہتے ہیں جی جنہیں لیا سی وہ کو لے لو، پیاج ساڑھے کو کوئی نہیں جائے گا۔ یہ واقعات آج کل کثرت سے ہو رہے ہیں کہ والد کے جانے کے بعد اولاد قرض ادا کوئی نہیں کر رہی۔ اور 7ویں نمبر پر وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی ضروریات بھی زکوٰۃ کی مدد سے پوری کی جا سکتی ہیں، اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرنے والے مدارس، وہاں پڑھنے والے بچوں کے خرچے وہ بھی اسی مدد سے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور 8ویں نمبر پر اگر کوئی مسافر ہے، جیب کٹ گئی ہے، خرچہ ختم ہو گیا ہے، گھر پہنچنا چاہتا ہے، اس کو زکوٰۃ کی مدد سے اتنا دیا جائے کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ تو یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا اسپیشل حکم ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے میرے محبوب، ان سے زکوٰۃ لے لو، ان کے صدقات لے لو، ان کو بھی پاک کر دو، ان کے مالوں کو بھی پاک کر دو۔ تو جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، باعث برکت ہو جاتا ہے۔ برکت کیا ہے؟ آپ کے گھر میں صحت اور تندرستی رہے، آپ نے جو کمایا ہے وہ اللہ کھانا نصیب کر دے، آپ نے جو کمایا ہے وہ تا دیر آپ کے گھر میں نعمتوں کی شکل میں باقی رہے، تو یہ برکت ہے۔ برکت یہ نہیں ہے کہ آج رات کو کروڑ کی دیہڑی لائی ہے اور شام کو ڈاکہ پا گیا تو 2 کروڑ اڑ جائے۔ برکت یہ نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کی جیبیں کاٹ کے 10 لاکھ کمایا ہے اور شام کو ہی بیوی بیمار، بچہ بیمار، والد بیمار، وہ 10 کی بجائے 20 لگ جائے۔ یہ برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ تھوڑا کمایا ہے، حلال کمایا ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہوئی ہے، وہ تھوڑا بھی کئی دن چلتا ہے، کئی سال چلتا ہے۔ آپ اللہ کی رحمت سے کھاتے ہیں، ہنڈاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، بیماریوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے اللہ جان چھڑا دے، یہ ہے اصل برکت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وصلی علیہم، میرے محبوب جب یہ زکوٰۃ لے کر آئیں تو ان کو دعائیں بھی دیا کرو، کیونکہ آپ کی دعا بھی ان کے لیے باعث برکت ہے۔
اور جو زکوٰۃ نہ دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے زکوٰۃ دی معتجرن بہا اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے تو اس کی تو زکوٰۃ مقبول ہو جائے گی، اللہ اجر و ثواب دے گا۔ اور جس نے زکوٰۃ خوشی سے نہیں دی، روک لی، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ بطور سزا ہم اس سے زکوٰۃ بھی پوری لیں گے اور اس کا آدھا مال آدھی پراپرٹی بھی ضبط کر لیں گے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو یہ قانون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہم خوشی سے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ زکوٰۃ خوشی سے دینے کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم گندم اور مکئی کا ایک دانہ کاشت کرتے ہو، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے اوپر 100 دانہ ہوتا ہے، تو آپ کا ایک دانہ اللہ 700 کر کے آپ کو دیتا ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہتا ہے 700 سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی مثال ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے مجھے بلی قبیلے میں بھیجا کہ جاؤ ان کی زکوٰۃ لے کر آؤ۔ میں زکوٰۃ لینے کے لیے گیا تو لوگ اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے آئے باغم باغ کہ اللہ کے رسول کا الچی آ گیا ہے، اللہ کے رسول کا تحصیلدار آ گیا، زکوٰۃ جمع کرو۔ ایک بندہ ایسا بھی آیا جس کے پاس چند اونٹ تھے اور اس کی زکوٰۃ 1 سال کی چھوٹی سی اونٹنی بنی، تو وہ کہتا ہے نہیں جی میں چھوٹی تو نہیں دینی۔ کیوں بھائی کی گل؟ کہنے لگا آج اللہ نے پہلی دفعہ مجھے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل کیا ہے، چھوٹی نہیں دیاں گا، یہ پلی ہوئی اونٹنی لے کے جاؤ۔ اللہ کے نبی کے کسی کام تو آئے، سواری کے کام آئے گی، بوجھ لادنا ہو لوڈر کے کام کرے گی، اور اگر دودھ پینا چاہو تو دودھ بھی دیتی ہے۔ وہ پلی ہوئی اونٹنی لے جاؤ، یہ چھوٹی بچی کس کام کی، یہ میں نہیں دوں گا۔ اب تحصیلدار ہوندے ساڈے تے انہاں کہنا بسم اللہ آپ وڈی جمع کراؤ، مدینے چل کے چھوٹی پیش کریں گے، لیکن نہیں، وہ بھی امام کے پہاڑ تھے، امام الانبیاء کے جانثار تھے، کہنے لگے نہیں بھائی جتنی زکوٰۃ تیری بنتی ہے اس سے زیادہ میں وصول نہیں کر سکتا، میرے ساتھ مدینے چل، اگر اللہ کے نبی خود قبول کر لیں تو تیری قسمت۔ اب وہ زکوٰۃ دینے کا شوق دیکھیں، اپنے علاقے سے میلوں دور مدینہ پہنچا اور اگر اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کی اللہ کے نبی میں زکوٰۃ دیتا ہوں، آپ کا تحصیلدار لیتا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی 1 سال کی چھوٹی سی بچی اونٹنی میری بنی زکوٰۃ، اور میں یہ پلی ہوئی موٹی تازی اونٹنی دیتا ہوں، یہ وصول نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا وہ صحیح کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ تیری اتنی ہی بنتی ہے، لیکن اگر تم یہ بڑی دینا چاہو خود سے، اپنی رضامندی سے، خوشی سے، فبارک اللہ لک، تو اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی کی دعا لگ گئی۔ کچھ 10 سال بمشکل گزرے ہوں گے۔ حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں حضرت عمر نے مجھے تحصیلدار بنا کے اسی قبیلے میں زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، تو میں نے جدھر دیکھا پہاڑ کی وادی میں اونٹ ہی اونٹ چار رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کس بندے کے ہیں؟ تو وہی بندہ جس کی 10 سال پہلے ایک چھوٹی سی اونٹنی زکوٰۃ بنی تھی، اب چاروں طرف اسی کے اونٹ نظر آ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا حساب لگایا تو 30 مرد نر اونٹ جو ہیں پلے ہوئے موٹے تازے اس کی زکوٰۃ بنی۔ کتنے اونٹ تھے؟ 1500 کے قریب اس کے اونٹ چار رہے ہیں اللہ کے نبی کی برکت کی دعا سے۔ تو اس طرح سے اللہ برکت دیتا ہے جو خوشی سے دے دے، اور جو خوشی سے نہیں دیتا تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو پکڑ بھی اللہ کی بڑی سخت ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے اندر خوشی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی تحصیلدار آتا ہے تو بعض دفعہ تحصیلدار تھوڑی سختی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تحصیلدار کو راضی کر کے بھیجو،
زکوٰۃ اچھے طریقے سے دو، اور تحصیلدار کو حکم دیا ایاکم وقرائم اموالہم، گائے لینی ہے، بکری لینی ہے، اونٹنی لینی ہے تو جو اچھی پلی ہوئی اونٹنی ہو وہ نہ لو، اچھے اچھے مال ان سے وصول نہ کرو، درمیانے درجے کے لے لو تاکہ ان کا دل بھی رہ جائے۔ تو طرفین کو کہا کہ خوشی سے زکوٰۃ دو، خوشی سے زکوٰۃ لو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے، اور اگر خوشی سے زکوٰۃ نہ دی جائے، ٹال مٹول کی جائے، تو اللہ کا قرآن بڑی سخت وعید سناتا ہے، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اللہ کہتے ہیں جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے، سونے کو چاندی کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ عجیب بات نہیں؟ اے جی سونا ہے لیکن بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، بھئی تو زکوٰۃ سونے میں سے دے دو۔ نہیں جی وہ تو پھر ہمیں ختم ہی ہو جانا ہے۔ ایک بزرگ بڑے غصے میں آ کے کہتے ہیں جی اگر زیورات کی زکوٰۃ، پیسے تو ہے نہیں دینے کی، کب اب کہاں سے لائیں اتنے پیسے، سونا مہنگا بڑا ہو گیا۔ تو میں نے کہا جی سونے میں سے کوئی ایک آدھ انگوٹھی دے دو، زکوٰۃ پوری ہو جائے گی۔ کہنے لگے لو جی اگر ایویں انگوٹھیاں لگے دیں تو 4-5 سال زیور تو مک گیا، زکوٰۃ دینے کا دل نہیں کرتا۔ تو 4-5 سال میں زکوٰۃ کیسے ختم ہو جائے گی؟ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ 7.5 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ بنتی ہے، آدھا تولا اس میں سے آپ نے اس سال زکوٰۃ دے دی، ختم ہو گیا، اگلے سال 7.25 رہ گئے، 7.25 پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو 50 سال میں ختم کیوں ہو جائے گی؟ تو سمجھے اللہ کی طرف سے برکت لینے والے بن جائیں۔ اور اگر سنبھال کے رکھا، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دی، تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ دردناک کیسا؟ کہ کل قیامت کو اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی تختیاں بنا کر تپایا جائے گا، اور پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے پہلو، کمر، سینہ، ماتھے کو داغا لگا جائے گا، اور داغ لگا کے جو کہا جائے گا ہاذا کنزک ہاذا مالک، یہ تیرا خزانہ جڑا سنبھال کر رکھا سے، یہ اب چکھ مزہ اس کا۔ تو اس لیے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من آتا اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال و دولت دی، فلم یؤدی زکاتہ، اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ دینے والے بھی، زکوٰۃ دینے والے بھی موجود ہیں، اور پی جانے والوں کی اکثریت ہے۔ جن میں سے پوچھا جائے کہ زکوٰۃ دیتی ہوں، کہنے لگے جو صاحب ہی بڑا مشکل ہے، لمبا چوڑا کاروبار ہے، کیڑا صاحب کرے؟ کاروبار بہت لمبا چوڑا ہے، صاحب نہیں ہوتا۔ کمال بات ہے، آپ نے 3 کمپیوٹر والے بندے رکھے ہوئے ہیں جو سارے دن کا حساب کرتے ہیں، چائے اتنے کی آئی تھی، سگریٹ اتنے کے پیے تھے، بوتلیں اتنی آئی تھی، سارا حساب ہے، صرف زکوٰۃ کا حساب نہیں ہوتا آپ سے۔ ایک ایسا ہی تاجر جو اربوں روپے کے فنڈ لوگوں کو دیتا ہے، رفاہی کاموں میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ بہت سال پہلے کی بات، اس وقت اس کے اپنے بحری جہاز چلتے تھے، اتنا امیر تھا۔ اس کے سگے بھتیجے نے یہ واقعہ ہم سب کو سنایا۔ کہنے لگا ایک دن دفتر میں اور چاچا جی اکیلے بیٹھے تھے، تو میں نے چاچا جی سے کہا چاچا جی پورے شہر کے غریب آپ کے در سے آ کر کچھ نہ کچھ لے ہی جاتے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں چل رہی ہیں آپ کے چندے سے، آپ کا کاروبار ماشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، زکوٰۃ کنی دیندے ہو؟ تو چاچے نے ایک دم ہاتھ ادھر رکھا، آندا ہن دوبارہ نہ لئی، میرے دل نو کچھ ہون لگ پیندی، چاچا جی تسی اتنا خرچ کر دے تو سیدھی زکوٰۃ دیا کرو۔ نہیں وہ حساب نہیں ہوندا، بڑا مشکل، بڑا لمبا چوڑا صاحب۔ چاچا جب فوت ہوا تو جنازے میں ایسے تھا کہ جیسے پورا شہر جنازے میں آ گیا، حاجی صاحب فوت ہو گیا، حاجی صاحب فوت ہو گیا۔ حاجی صاحب کا جنازہ ہوا بڑا دھواں دار۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ زیادہ تعداد ہو تو بخشش پکی کوئی نہیں ہوتی، مطلب یہ سمجھو کہ بندے واہ واہ سانتے بخشیا گیا، جنت چپڑ گیا بابا۔ وہ جنازے کو جب قبر کے پاس لے کر گئے تو بہت بڑا سانپ پھن پھلائے قبر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ سارے لوگ استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہوا کیا، سمجھ نہیں آ رہی۔ بیٹے کہنے لگے جی تو قبر ہی غلط جگہ تے کڈی ہے، صحیح قبر کڈو، نئی قبر نکالی، جب میت کو قریب لے کر گئے تو وہاں پر بھی سانپ۔ تیسری جگہ پر قبر
قبر کھدوائی، تیسری قبر میں بھی سانپ، بچوں نے لاش اٹھائی گھر لے گیا، ایسا دفن ہی نہیں کرنا، ڈر گئے، سارے سوچ میں پڑ گئے کہ حاجی صاحب اتنے حج، اتنے عمرے، اتنا غریبوں پر خرچ، اتنی رفائی تنظیمیں، اتنی مسجدیں بنا گئے، اتنے مدرسے چلتے تھے ان کے چندے پر، ہوا کیا ہے؟ سب سوچ میں پڑے ہیں۔ تو یہ بھتیجا اٹھا کہنے لگا یار مینوں تے انج لگدا ہے کہ چاچا جی نے زندگی چ زکات کدی نہیں سی دیتی، یہ او دا ہی سزا لگدی۔ میں ایک دن چاچے نے پوچھا سی تے چاچے نے دل تے ہاتھ رکھ کے آکھیا کہ ہن دوبارہ نہ لئی، دل نو ہول پیندے نے زکات دا نام سن کے۔ تو بیٹے بھی فرما بردار تھے، بیٹوں نے کہا کہ جناب ادھر لائیں حساب کتاب، کمپیوٹر والے سدے، جتنے سالوں سے میرا والد کاروبار کر رہا تب سے لے کر اب تک سارے حساب کرو، اگر زکوٰۃ میں سارا مال بھی ختم ہو جائے تو ہم زکوٰۃ دیں گے۔ حساب کیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، میت کو اٹھا کے قبرستان میں لے کر گئے تو تینوں قبروں سے ہی سانپ غائب تھا، کسی ایک میں بھی نہیں۔ تو یہ بعض دفعہ اللہ دنیا میں دنیا داروں کو دکھانے کے لیے بھی سزا دے دیتا ہے، اس لیے اللہ کی سزا سے بچیں، زکوٰۃ کے ہیلے بہانے نہیں بنائیں اور زکوٰۃ پوری ایمانداری سے ادا کریں۔ اگر آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے بچوں کے لیے، بچوں کی شادیاں کریں گے، بچوں کے لیے گھر بنائیں گے، جس کے لیے بھی لیا ہے ابھی تک اگر وہ سیونگ میں پڑا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ زیورات آپ نے رکھے ہوئے ہیں گھر میں، جب رمضان آتا ہے جی تو میں تیاں نو دے دیتا ہے، سارا سال اماں آپ ورتی ہے اور جب رمضان آیا تو میں تیاں نو دے چھڑیا ہے، تو فراڈ بازیاں اللہ کے ساتھ نہیں کریں۔ وہ رقم جو تیری ڈوب چکی ہے، قرضہ دینے والا قرضہ دیتا ہی نہیں ہے، سال سے وہ مکر چکا ہے، تو آپ رمضان آئے تو کہیں جی میں وہ جڑی زکوٰۃ دینی سی نا اس سال وہ 10 لاکھ تے میرا جڑا ادھر ڈوبیا نا وہ میں کٹیا نہ پہلا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ چلاکیاں نہ کریں، اللہ کی تساں ایک بھی نہیں سہنی۔ اللہ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلو گے تو برکت دے گا، رحمتیں دے گا، گناہوں کی بخشش دے گا، اور اگر چلاکیاں کھیڑو گے تو پھر پکڑ بڑی شدید ہے، بچ جائیں۔ تو سوکھا سا آسان سا نسخہ ہے، آپ کے پاس سیونگ کیا ہے؟ پلاٹ کی صورت میں، سونا کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، نقدی رقم کی صورت میں، کسی جنس کی صورت میں، سال کے اینڈ پر جو آپ کی سیونگ ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ سارا سال آپ نے کیا کمایا، کیا کھایا، اللہ اس سے نہیں پوچھتا، جو مرضی کھا لو، جو مرضی بیچ لو، جو مرضی خرید لو، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ سال کے اینڈ پر آپ کے خزانے میں تجوری میں کیا پڑا ہے، صرف اس پر زکوٰۃ ہے۔ خوشی سے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے۔ بیت المال کا اعلان پچھلے جمعے بھی کیا تھا، ابھی بھی آپ کے پاس بھائی آ رہے ہیں، دل کھول کر ذرا تھوڑا سا دل وڈا کر کے تو اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ یہ سارا سال ماشاءاللہ بیت المال چلنا ہے، اور آپ سے دوبارہ ریکویسٹ بھی نہیں ہوتی کہ جناب بیت المال میں اپنا حصہ جمع کرائیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ ساتھ فری ڈسپینسری بھی چل پڑی ہے، تو فری ڈسپینسری میں جو احباب دوائی لینے آتے ہیں سب کے لیے فری ہے، لیکن جو صاحب استطاعت ہیں وہ ساتھ گلہ پڑا ہے دوائیوں کی مد میں کہ مزید دوائیاں بھی تو لانی ہے نا، تو وہ اپنا حصہ اس گلے میں ڈال دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ میرے بھائی آ رہے ہیں، ذرا اپنا حصہ سب ڈال دیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یا اللہ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک بھائی نے پوچھا ہے جی بچوں کی شادیوں کے لیے ایک پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، وہ میں نے ابھی بتایا ہے، وہ پلاٹ آپ کی سیونگ ہے، جب تک وہ سیونگ میں پڑا ہوا ہے سال کے بعد جو اس کی موجودہ قیمت ہوگی اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رکھی جائیں، لیکن اگر اتفاقاً بند ہو جائیں سجدے میں، رکوع میں، تو کوئی حرج نہیں ہے، جان بوجھ کر بند نہیں کرنی چاہیے۔
یہ 2 وفات ہو گئی ہیں ہمارے مائیوں بھائی کی نانی امی اور ڈاکٹر امین صاحب کی ماموں کی بیٹی، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ یا رب العالمین دونوں فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ زندگی بھر کی کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں کا حساب آسان فرما دے۔ ایک بچی بیمار ہے، ان کے لیے دعا کر دیں۔ یا اللہ ہماری اس بیٹی کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ مکمل صحت یاب فرما دے۔ یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ اللہ جن کی روزی روٹی میں مشکلات ہیں اللہ مشکلات آسان فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں امن سکون نصیب فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے۔ اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما دے۔ اللہ اس مسجد کے بانی کی بخشش فرما دے۔ اللہ اس مسجد کی انتظامیہ خدمت گزار ہیں اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ سب کو برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ اس بیت المال کو چلانے والے کے گھروں میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ اس میں تعاون کرنے والے کو سب کا تعاون قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ ملک کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ دونوں ملکوں میں صلح کا معاہدہ فرما دے۔ اللہ امن کا معاہدہ فرما دے۔ یا اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ دنیا بھر کے مسلمان مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔